جی ہاں ڈاکٹر رفیق گجر صاحب نے میرا نام محمد اجاز گنی ہے. میں اپنی بیگم چیک کروانا واسطے اتنے آیا. سارے میڈیکل رپورٹ ٹیسٹ کروائے نے. ڈاکٹر صاحب نے میری بیگم کی زبان لا کے چیک کی ہے. میں سارے یہ پوچھنا چاہنا وا ڈاکٹر صاحب میرے سامنے کھلوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دسو کہ کہڑا ٹیسٹ آ کہڑا زبان لا کے چیک کریدا. سر تسی مجھے دسو یہ ٹیسٹ کا مطلب دسو کی ہے. ڈاکٹر صاحب تسی میرے باپ جاؤ میں کہہ رہا مجھے ٹیسٹ کا مطلب دسو. یا کرو اپنی کرو بیگم بلاؤ یا کرو اپنی دھی بلاؤ. میں زبان لے بغیر نہیں جانا. اپنا رولا بھیجنا یا میرے مار کے بھیج دیو یا میں تہاڈا علاج کر لینا. ہم لوگ ادھر دو اسٹافیں موجود ہوتی ہیں. ادھر پیشنٹ ہوتا ہے اس جگہ پہ. پیشنٹ کو میں دیکھتی ہوں, الٹراساؤنڈ میں کرتی ہوں. اس جگہ پہ میں بیٹھتی ہوں. ادھر ڈاکٹر صاحب کا فوکس ہوتا ہے. ادھر دو پیشنٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے. پیشنٹ کے ساتھ والی تھی لڑکی ایک, وہ ان کی رشتے دار وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, پیشنٹ چیک ہوا باہر چلا گیا. السلام علیکم, میں ہوں تہمینہ شیخ. یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی. خاتون الٹرا ساؤنڈ اسٹریچر پر لیٹ گئی. ڈاکٹر کرنے لگا ان کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے دوران خاتون سے کہا کہ بی بی اپنی زبان باہر نکالو. خاتون نے زبان نکالی. دماغ میں خاتون کے یہ وہم و گمان نہیں تھا, اس کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اب آگے میرے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے یا ایسا بھی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر جیسے ہی خاتون زبان باہر نکالتی ہے اس کی زبان کو اپنی زبان ٹچ کرتا ہے. خاتون گھبرا جاتی ہے, یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ غیر آدمی. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتا ہے بی بی خاموش ہو کے لیٹو, یہ طریقہ کار ہے نیا الٹرا ساؤنڈ کا. فوراً سے اس کو پش کرتی ہے, دھکا دیتی ہے, سائڈ پر ہوتی ہے اور اٹھ کر جلدی سے باہر بھاگ کر آ جاتی ہے. باہر جیسے ہی آتی ہے باہر شوہر اس کا کھڑا ہوا ہے, اس کے انتظار میں. آتے سار اپنے شوہر کو سب کچھ بتاتی ہے. اس واقعے کے متعلق 2 ویڈیوز اب تک سامنے آئی ہیں جو آپ کو آغاز میں میں نے دکھائی ہیں. یہ ڈاکٹر کون ہے, خاتون مریضہ کون ہے, کون سا پرائیویٹ کلینک ہے, کہاں پر واقع ہے, ڈاکٹر کی کون سی تعلیم ہے, کیا کچھ کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب نے, MBBS ہے, MO ہے, گائنیکولوجسٹ ہیں یا پروفیسر ہیں یا کیا ہیں یہ بھائی, کیا انہوں نے کوئی اسپیشلائزیشن بھی کی ہے یا نہیں کی ہے. یہ سب کچھ بھی آج کی ویڈیو میں, آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ساتھ میں آپ کو میں دونوں سائڈ کے موقف بتاؤں گی کہ ڈاکٹر کا کیا موقف ہے اور میاں بیوی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. اس وقوع کے بعد, اس ویڈیو کے بعد پولیس حرکت میں آئی, ایکشن لیا, FIR درج کی, ملزم ڈاکٹر کو گرفتار کیا. میں ڈیٹیل کی طرف آؤں گی اور آپ کو بتاؤں کہ یہ خانیوال ضلع کا وقوع ہے اور خانیوال ضلع میں ایک تحصیل ہے جس کا نام ہے میاں چنو. میاں چنو میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. اجاز غنی گھر کے سربراہ ہیں اور ان کی اہلیہ کا نام ہے یاسمین. اجاز غنی کی کریانہ کی دکان ہے جس کو یہ چلاتے ہیں اور نئی اس کی شادی ہوئی ہے. شادی کو صرف 5 months گزرے ہیں, یعنی 5 ماہ ابھی صرف ہوئے ہیں. جنوری میں یہ شادی ہوئی, آج کل چونکہ مئی چل رہا ہے تو 5واں مہینہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میاں بیوی پر رحمت کی اور یہ امید سے ہوئے, ایک خوشخبری سے ہوئے, مگر کچھ کمپلیکیشنز ہو گئی جس کی وجہ سے ان کی جو پریگننسی ہے وہ ضائع ہو گئی, یعنی بیبی ایکسپائر ہو گیا. میاں بیوی بڑے دکھی ہوئے, بڑے ہرٹ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا, اللہ نے خوشی دینی تھی, خوشی ختم ہو گئی. ظاہر ہے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں, باتیں کریں تو ہرٹ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پھر سے انہیں خوشخبری کی امید لگائی. جیسے ہی ان کو امید پیدا ہوئی تو اجاز اپنی بیوی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا. اب سن لیجئے ڈاکٹر کا کردار. ان کا نام ہے ڈاکٹر رفیق گجر. 30 سے 35 سال پرانا ان کا یہ پرائیویٹ کلینک ہے جس کو یہ رن کرتے ہیں. ایجوکیشن کے مطابق یہ ایک مشہور گائنیکولوجسٹ ہیں. ویسے تو پہلے گائنیکولوجسٹ جو ہیں وہ زیادہ تر خواتین ہوتی تھیں کیونکہ ان کا شعبہ ہے, لیکن مرد حضرات بھی گائنیکولوجسٹ ہوتے ہیں, یہ بھی بات درست ہے. اور یہ گائنیکولوجسٹ ہے. میاں چنو کا ایک مانا ہوا اور ایک بڑا اور ایک اچھے ڈاکٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. بے شمار مریض ان کے پاس آتے ہیں, چیک اپ کراتے ہیں اور جاتے ہیں. اسی طرح سے اجاز غنی بھی اپنی بیوی کو لے کر 14 مئی کو یہاں پر گیا چیک اپ کے لیے. اب ڈاکٹر صاحب کا میکنیزم یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں پیشنٹ تو جاتا ہے, اس کے علاوہ جو پیشنٹ کے ساتھ اٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ بیٹی ہے, وہ بہن ہے, وہ ساس ہے, وہ نند ہے, وہ شوہر ہے, وہ باپ ہے, جو بھی ہے وہ باہر بیٹھے گا اور اونلی پیشنٹ الاؤ, یہ لکھ کے بھی لگایا. اب بیوی ڈاکٹر کے کمرے میں چلے گئی چیک اپ کرانے کے لیے اور شوہر باہر بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ چیک اپ کرا کے ابھی یہ باہر آ جائے گی, میڈیسن لے آئے گی. اور پھر انہوں نے بھی چیک اپ کرایا, باہر آئی, آ کے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن لکھ کے دی ہے. میڈیسن لیتے ہیں بازار سے اور گھر چلے جاتے ہیں. 1 ہفتہ وہ میڈیسن یوز کرتے ہیں اور 1 ہفتے کے بعد دوبارہ ڈاکٹر رفیق گجر کے پاس
یہ میاں بیوی یہ کپل آتا ہے 22 مئی کو چیک اپ کرانے کے لیے. اجاز باہر ویٹ کر رہا ہے, بیوی اندر چلے گئی ہے ایز یوزل, جیسے تمام پیشنٹس کے ساتھ ہوتا ہے. جب بیوی اندر گئی ہے اپنا چیک اپ کرانے کے لیے تو کچھ ہی دیر کے بعد واپس باہر آ جاتی. لیکن اب کی بار جو وہ باہر آئی ہے وہ کوئی پرچی لے کے نہیں آئی, وہ آنکھوں میں آنسو لے کر باہر آئی ہے. شوہر پوچھتا ہے کیا ہو گیا, کیوں رو رہی ہو, کیا بات ہے؟ آگے سے جواب دیتی ہے کچھ نہیں کچھ نہیں. پھر کہتا ہے بتاؤ تو یاسمین ہوا کیا, کوئی بری خبر ہے کیا؟ کہتی ہے آپ گھر چلیں میں بتاتی ہوں آپ کو. شوہر کہتا ہے گھر بھی چلیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا بازو پکڑتا ہے, اس کو حوصلہ اور تسلی دے کے پاس پڑے ایک بینچ کے اوپر بٹھا لیتا ہے اور بٹھا کر کہتا ہے چلو اب مجھے بتاؤ کیا بات ہے, کیا کوئی کمپلیکیشن ہے, کیا تم ابھی پریگننسی چاہ نہیں رہی ہو, کیا ایشو کیا ہے, کیوں رو رہی ہو؟ پھر کہتی ہے میں اندر گئی تھی نا ڈاکٹر کو چیک کرانے. کہتا ہے بالکل گئی تھی. کہتی ہے اندر ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ یہ الٹرا ساؤنڈ اسٹریچر ہے, بیڈ ہے, اس کے اوپر لیٹ جاؤ. میں لیٹ گئی, ظاہر ہے مجھے پتا ہے الٹرا ساؤنڈ ایسے ہی ہوتا ہے. وہاں پر ایک نرس بھی موجود تھی. کہتا ہے ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب پاس ہی تھے اور نرس میرا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں خود الٹرا ساؤنڈ کروں گا, تم پیچھے ہٹ جاؤ. نرس پیچھے ہٹ گئی. جب میں لیٹ گئی اور الٹرا ساؤنڈ کا پروسیجر کا آغاز ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ بی بی اپنی زبان باہر نکالو. میں نے نکال دی کہ شاید ڈاکٹر صاحب نے چیک کرنا ہے کچھ. جب میں نے زبان اپنی باہر نکال دی تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی زبان باہر نکالی, میرے قریب آئے اور میری زبان کو اپنی زبان ٹچ کی. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتا ہے بی بی خاموش ہو کے لیٹو, یہ طریقہ کار ہے نیا الٹرا ساؤنڈ کا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے میرے پرائیویٹ پارٹس پر بھی ہاتھ پھیرے, میرے ساتھ نازیبا حرکتیں کی. میں گھبرا گئی, میں فوراً اٹھی, میں نے کہا میں نے نہیں کرانا الٹرا ساؤنڈ اور میں بھاگ کے باہر آ گئی ہوں آپ کے پاس. شوہر چپ کر کے سنتا رہا. جیسے ہی اس کی بات کمپلیٹ ہوئی غصے میں آگ بگولا, چیخو پکار کرنے لگا, غصے میں واویلا کرنے لگا. اور اسی دوران یہ ویڈیو بھی بنی ہے جو آپ کو میں نے آغاز میں دکھائی. اس واویلے کے بعد ڈاکٹر صاحب بھی باہر آ گئے. پوچھتا ہے اجاز ڈاکٹر سے یہ کون سا طریقہ ہے الٹرا ساؤنڈ کا جس میں زبان کو زبان ٹچ کرنی پڑتی ہے, مجھے بھی طرح بتا دو یہ ذرا نیا طریقہ. کہتا ہے ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے, الزام لگا رہے ہو, یہ میڈیکل میتھڈ ہے, یہ میڈیکل پروسیجر ہے تو مجھے لکھ کے دے دیں آپ کہ یہ ایک میڈیکل پروسیجر کا نیا طریقہ کار ہے. اگر نہیں آپ نے مجھے لکھ کے دینا پھر اپنی بیوی بلا, اپنی بیٹی بلا, میں بھی زبان لگاؤں گا, پھر گھر جاؤں گا, ایسے نہیں جاؤں گا. اب میں آپ کو بتاؤں یہاں پر ڈاکٹر کی جو ویڈیو میں نے دیکھی, میں نے کیا پوری دنیا نے دیکھی, تقریباً ہم یہ کہیں گے 60 to 70 کی لائن میں ان کی عمر ہے. وائٹ کلر کی ان کی بروز, وائٹ داڑھی, وائٹ بال, سر کے کراؤن جو ہے وہ گنجا یعنی کہ بال اڑے ہوئے. اب مجھے بتائیے اس عمر میں کیا لعنت اپنے گلے میں لی ہے, کیا ماتھے پر کلنک کا ٹکا سجایا ہے یہ حرکت کر کے. بہرحال ڈاکٹر اس تماشے کے بعد واپس اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں. اندر جا کے اپنے سٹاف کو کہتے ہیں جاؤ ذرا باہر آدمی کھڑا ہوا ہے, اس کو بلا کے لاؤ یہاں پر اور اس کے ساتھ بات چیت کریں. باہر سٹاف آتا ہے, آ کے کہتا ہے یار یہاں پہ شور واویلا نہیں کرو, اندر آ جاؤ, تمہیں ڈاکٹر بلا رہے ہیں, اندر آ کے بیٹھ کر ان سے بات کرو. کہتا ہوں میں نے نہیں الاؤ نا, میں نے کوئی مکھ مکا نہیں کرنا, مجھے کوئی پیسے ویسے نہیں چاہیے, میں کوئی ڈیل نہیں کرنی, لہٰذا ڈاکٹر کو کہو باہر آ. اتنے میں یہ 15 پر کال کر دیتا ہے. جیسے ہی 15 پر کال کرتا ہے تو جناب یہ جو پرائیویٹ کلینک ہے یہ آتا ہے سٹی میاں چنو پولیس اسٹیشن کی حدود میں, اور یہاں کی نفری فوراً موقع پر پہنچ جاتی ہے, تینوں کو لیتی ہے, تھانے آ جاتی. تینوں کون, میاں بیوی اور ڈاکٹر رفیق گجر. اجاز وہاں پر بیٹھ کر ایک درخواست لکھ کر دیتا ہے اور اسی درخواست کی بیس پر ایک مقدمہ درج ہو جاتا ہے زنا کا, جس کا مدعی بنتا ہے اجاز جو کہ اس خاتون کا شوہر ہے, جس میں ملزم منشن کیا جاتا ہے ڈاکٹر رفیق گجر اس عمر میں وائٹ داڑھی کے ساتھ. اس ایف آئی آر میں یہ درج کیا جاتا ہے کہ پرائیویٹ پارٹس پر ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ لگائے ہیں, زیادتی کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور زبان کے ساتھ زبان بھی لگائی ہے. اب آگے سن لیجئے, دو سائڈوں کا موقف ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کلینک پر جو اس ٹائم سٹاف موجود تھا وہ سٹاف یہ بتاتا ہے کہ یہ خاتون جب ڈاکٹر کے کمرے میں آئی تو اس کمرے میں 6 لوگ موجود تھے. نمبر 1 ڈاکٹر رفیق گجر, نمبر 2 خاتون مریضہ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ 2 اور خواتین مریضہ اور 2 اور نرسز, یعنی ٹوٹل 6 پرسن. ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے جیسا یہ بی بی کہہ رہی ہے. نرس صاحبہ یہ کہتی ہے کہ میں بیٹھتی ہوں الٹرا ساؤنڈ اسٹریچر کے بالکل ساتھ چیئر پر, میں خواتین کی الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب کی چیئر تھوڑی سی ہٹ کے لگی ہوئی ہے. ہم نے جو الٹرا ساؤنڈ مشین کا پرومپٹر رکھا ہے اس کے اوپر جب میں الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں تو جو ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب تھوڑا فاصلے سے بیٹھ کے اس ریزلٹ کو ریڈ کرتے ہیں, میں بتاتی جاتی ہوں, رپورٹ تیار ہو جاتی ہے.
اور میجورٹی کلینکس میں یا ہاسپٹلس میں الٹراساؤنڈ کا پروسیجر تو واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے یہ نرس صاحبہ بتاتی ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو اس کے پاس آئے نہیں، اس کا تو الٹراساؤنڈ میں نے کیا ہے، اس سے تو بات چیت نہیں میری ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب تو اپنی کرسی کے سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ جھوٹ بول رہی، الزام لگا رہی ہے۔ اب جو اس کا شوہر ہے، جو مدعی مقدمہ ہے، وہ یہ کہتا ہے جب پولیس نے اس سے تفتیش کی تو اس نے اقبال جرم کیا ہے۔ ڈاکٹر رفیق گجر نے یہ کہتا ہے ہاں جی میں نے یہ کام کیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہک گیا، مجھے معاف کر دیں۔ اسی بات پر تو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور ملزم گرفتار ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس ڈاکٹر کے پاس بہت پیسہ ہے، اس ڈاکٹر کے پاس سیاسی سپورٹ حاصل ہے، یعنی پشت پناہی ہے اس کو سیاسی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 4 تعلقات بھی ہیں، اور یہ پرانا بندہ ہے۔ یہ کہنا ہے اجاز مدعی کا، کہتے ہیں کہ مجھے تھریٹ کالز بہت زیادہ آ رہی ہیں جب سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، مجھے کہا جا رہا ہے تھریٹ کالز کے اوپر کہ پیسے پکڑو اور اپنا منہ بند کرو، بکواس جتنی کر لی وہ کافی ہے، اب مزید نہیں چلے گی، اگر تم باز نہ آئے تو پھر نتیجے کے لیے تیار ہو جانا، ذہن بنا لو۔ میں یہ التجا کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں ڈی پی او خانیوال سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور آئی جی پنجاب سے کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے، مجھے خدشہ ہے کہ مجھے جو تھریٹ کالز آ رہی ہیں، جو بار بار دھمکی دیتے ہیں کہ نتیجے کے لیے تیار ہو جائے، مجھے کچھ کر نہ دیا جائے، لہٰذا مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ یہ سارے کا سارا وقوع ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس میں ڈاکٹر صاحب کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کرنے کا کام یہ ہے کہ اس کمرے میں لگے ہوئے کیمرے کو چیک کیا جائے، نمبر 1، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اور الٹرا ساؤنڈ والے روم میں کیمرہ ہوتا ہے، بچہ کوئی نہیں ہے، سب کو سب کچھ پتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ مریضہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ایکس گرل فرینڈ نہیں ہے، کوئی طلاق یافتہ بیوی نہیں ہے، کوئی خاندانی رنجش نہیں ہے، ایک مریض آئی ہے، مریضہ پیسے دے گی، فیس دے گی، ڈاکٹر صاحب چیک کریں گے، دوائی لے گی، گھر چلی جائے گی، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی پوری دنیا میں جگ ہسائی کرے اور اتنا گندا الزام لگائے۔ الحمدللہ اس کا شوہر کوآپریٹو ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ایسا بھی پاسبل ہے ایسی کوئی بات ہو جائے، سر پھرے شوہر کہتے ہیں چلو بھائی میں نے نہیں رکھنا، اب میری تو بےزتی بڑی ہو گئی، انا کا معاملہ بنا لیتے ہیں۔ تو اب ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے، ملزم بھی پکڑا گیا ہے ڈاکٹر رفیق گجر۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہم اکثر اوقات کہتے ہیں جی تعلیم نہیں ہے، اس وجہ سے تربیت نہیں ہو سکی، اس وجہ سے ذہن جو ہے وہ کھلا نہیں ہے۔ وہ ادھر تو گائنیکولوجسٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس دور کے جب بہت کم لوگ ہوتے تھے، 60-70 سال عمر تھوڑی نہیں ہوتی ہے، 40 کے بعد ویسے بورس پہ چل رہا ہے انسان آج کل، تو ان کی 60-70 سال عمر ہے، اور اب آ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، زبانیں لگا رہے ہیں، زبانیں اندر کر رہے ہیں، عجیب و غریب گھٹیا ترین حرکتیں۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کام کیا ہے تو ڈاکٹر صاحب کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ تمام ڈاکٹرز اس بات پر خوفزدہ رہیں کہ حد میں رہ کے کام کرنا ہے، کسی کو پاگل نہیں بنانا اس کے جسم پر ہاتھ پھیر کے کہ میں تو چیک کر رہا ہوں آپ کو۔ اور اگر مریضہ کی طرف سے کوئی زیادتی ہے، کوئی الزامات ہیں، تو پھر اس کو بھی آڑے ہاتھوں لینا چاہیے۔ تھینک یو۔